حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ارشاد باری تعالی وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور خوشخبری انہیں دے دیجئے کہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین و حاضرین، اس آیہ مقدسہ کے اندر رب ذوالجلال نے جنت کے اندر جو باغات ہیں، ان باغات کے نیچے جو نہریں بہہ رہی ہیں، ان کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ جنت کے اندر باغات ہیں، باغات کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ وہ نہریں کس چیز کی ہیں، ان کا پانی کس طرح ہے، ان کے نام کیا ہیں؟ تو مشکوٰۃ المصابیح کے اندر ان نہروں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو جنت کے اندر بہہ رہی ہیں۔ ان میں سے پہلی نہر جس کا نام بیان کیا گیا ہے وہ ہے شیریں یعنی میٹھے پانی کی نہر، شہد یعنی شہد کی نہر، اور دودھ کی نہر۔ چوتھی چیز جو ذکر کی گئی وہ ہے شراباً طہورا یعنی شراب کی نہر۔ یہ چار نہریں، میٹھے پانی کی نہر، شہد کی نہر، دودھ کی نہر اور شراباً طہورا کی نہر، جنت کے اندر جنت کے باغات کے نیچے جو بہہ رہی ہیں ان کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ تو یہ چار نہریں جس مقام پر اکٹھی ہوں گی جنت کے اندر، ایک حوض کے اندر یہ چاروں نہریں، ان کا پانی جب اکٹھا ہوگا تو اس حوض کا نام حوض کوثر رکھا گیا ہے۔ مفسرین کرام شارحین فرماتے ہیں کہ حوض کوثر کل بروز قیامت میدان محشر میں لایا جائے گا اور اس میں ان چار نہروں کا پانی ہوگا، اور اسی کا نام حوض کوثر رکھا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دو حوض ہیں، فرمایا ایک میدان محشر میں ہے اور دوسرا جنت کے اندر ہے، دونوں کا نام حوض کوثر ہے۔ محشر والے حوض کا پانی مومنوں کو وزن کے عمل سے پہلے ملے گا۔ تمام نبیوں کے الگ الگ حوض ہوں گے، اور جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوض ملے گا اس کا نام حوض کوثر ہے۔ جب صاحب ایمان جنت کے اندر آئیں گے یا میدان محشر کے اندر آئیں گے، جب وہ شیریں پانی کی نہر سے پانی پئیں گے تو اللہ کریم انہیں ایسی حیات عطا فرمائے گا کہ پھر انہیں موت نہیں آئے گی۔ اور جب یہ لوگ دودھ کی نہر میں سے نوش کریں گے تو ان کے بدن میں ایسی طاقت اور قوت پیدا ہوگی کہ پھر کبھی یہ لاغر نہیں ہوں گے۔
اور اسی طرح جب شہد کی نہر سے مومنین حضور کے غلام پانی پئیں گے تو اللہ کریم اسے ایسی تندرستی، صحت اور طاقت اور قوت عطا فرمائے گا کہ پھر وہ کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ اور جب انہیں شراباً طہورا کی نہر سے پانی پلایا جائے گا تو مومنین، ایمان والے، حضور کے غلام، حضور کی امتی، انہیں ایسا سکون اور خوشی اور سرور ملے گا کہ پھر وہ کبھی غمگین نہیں ہوں گے۔ معزز محتشم سامعین و ناظرین، یہ چاروں نہریں جنت کے اندر ایک مقام پر گر رہی ہیں، یعنی ان کا پانی گر رہا ہے۔ اس حوض کا نام حوض کوثر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حوض ہے۔ حضور اپنے غلاموں کو میدان محشر میں یہ پانی پلائیں گے اور پھر اپنی پیاسی امت کو سیراب فرمانے کے بعد حضور پھر اس کو حکم دیں گے اور یہ جنت کے اندر چلا جائے گا۔ وہاں سے مومنین ہمیشہ کے لیے سے سیراب ہوتے رہیں گے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں کہ میں حوض کوثر سے اپنی پیاسی امت کو سیراب کروں گا، اور جو ایک مرتبہ اس سے پانی پی لے گا اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ معزز محتشم سامعین و ناظرین، اسی طرح تفسیر روح البیان کے اندر ذکر فرمایا گیا ہے کہ ان چار نہروں کے علاوہ جنت میں دوسرے چشمے بھی ہوں گے۔ پہلا چشمہ جس کا نام کافور، دوسرا چشمہ جس کا نام زنجبیل، تیسرا چشمہ جس کا نام سلسبیل، چوتھا چشمہ جس کا نام رحیق، پانچواں چشمہ جس کا نام تسنیم۔ معزز محتشم سامعین ناظرین، یہ چار نہریں ہیں، شیریں پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب کی نہر، اور ان چارے نہروں کے پانی کا جو مجموعہ ہے اس کو حوض کوثر کہتے ہیں۔ اور یہی حوض کوثر ہے کہ جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ اور جو 5 چشمے ہیں جنت کے چشمے، کافور، زنجبیل، سلسبیل، رحیق، تسنیم، یہ بھی رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم جنت میں سیر فرما رہے تھے تو ایک نہر پر پہنچے جس کے کناروں پر موتی کے خیمے تھے، اس کی مٹی خالص مشک تھی۔ ہم نے کہا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یہ وہ کوثر ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوض کوثر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میرا حوض 1 مہینے کی مسافت کا ہے اور اس کے گوشے برابر ہیں، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، اس کی خوشبو مشک سے زیادہ اچھی ہے، اس کے کوزے آسمان کے تاروں کی طرح ہیں، جو اس سے پیے گا وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ معزز محتشم سامعین و ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حوض کوثر کی تعریف فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا میرا حوض زیادہ بڑا ہے، ایلا سے عدن تک کے فاصلے سے وہ برف سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا جو دودھ سے مخلوط، اور اس کے برتن تاروں کے شمار کے ہیں، اور فرمایا کہ اس میں دوسرے لوگوں کو اس سے میں روکوں گا جسے کوئی شخص دوسرے لوگوں کے اونٹ کو اپنے حوض سے روکتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس دن آپ ہم کو پہچان لیں گے؟ فرمایا ہاں،
تمہاری وہ نشانی ہوگی جو کسی دوسری امت کی نہ ہوگی۔ تم میرے پاس آثار وضو کی وجہ سے روشن اعضاء لے کر آؤ گے، تو جس کے میں اعضاء چمکتے ہوئے دیکھوں گا اسے اپنے قریب پلاؤں گا اور اپنی پیاسی امت کو حوض کوثر سے سیراب فرما دوں گا۔ اور فرمایا کہ میرا جو حوض کوثر ہے یہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اس میں جنت سے 2 پرنالے گرتے ہیں۔ فرمایا اللہ کی طرف سے وہ جو پرنالے ہیں وہ رحمت کے پرنالے ہیں، وہ اس میں گرتے ہیں اور اس کے اندر جو پانی ہے اس کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ فرمایا ایک پرنالہ سونے کا ہے اور دوسرا چاندی کا ہے۔ معزز محتشم سامعین و ناظرین، حضور اپنی پیاسی اور بے بس امت کو میدان محشر میں حوض کوثر سے سیراب فرمائیں گے۔ جنت کے اندر اپنے امتیوں کو حوض کوثر عطا فرمائیں گے۔ اس کا نشاط، اس کی مستی، اس کا عشق، اس کا پیار ایسا ہوگا کہ جو بندہ ایک دفعہ پی لے گا اسے کبھی بھی بھوک نہیں لگے گی۔ یہ 4 نہریں، یہ 5 چشمے جو حوض کوثر کے ہیں، اللہ کریم اپنے حبیب کی امت کے لیے میدان محشر میں بھی حضور کے ہاتھوں اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا، اور میدان محشر کے بعد جنت کے اندر بھی اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کا حضور دعا گو ہیں، رب کریم سب کو حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر پینا نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔